صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دنیا کی زندگی میں مومن آدمی کے لیے بہت ساری مشکلات، مصائب اور پریشانیاں ہمیشہ ہی رہتی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی خاص فضل کرے اور ان ازمائشوں سے، پریشانیوں سے اپنے بندوں کو بچا لے، وہ اس بات پہ قادر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، جیسے قیدی کو قید خانے میں تنگی ہوتی ہے، ویسے ہی مومن آدمی کے لیے دنیا میں مشکلات ہوتی ہیں. اس کی مرضی کی زندگی اسے میسر نہیں ہے. وہ ذہنی فکری آوارگی جو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے، مومن آدمی یہ آوارگی کا رستہ اختیار نہیں کر سکتا. آپ سوچ و فکر میں آزاد نہیں ہیں. جو جی چاہا سوچ لیا اور جو سوچا اس پہ عمل کر لیا. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد. چونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ مومن ہیں، لہذا آپ قیدی ہیں، آپ پابند ہیں. اب اپنی مرضی کا عقیدہ، اپنی مرضی کا فہم و فکر، اپنی رضا سے رستوں کا انتخاب، یہ حق آپ کا ختم ہو گیا اس کلمہ توحید اور رسالت کے اقرار کے ساتھ جسے پڑھ کے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اب اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو جو حکم دے گا آپ نے وہ کرنا ہے. اب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے آپ نے وہ کرنا ہے. آسانیوں کے رستے، سہولتوں کی راہیں، وسائل، نعمتیں، فراوانی اور اس میں تعیش کی زندگی، آپ کچھ اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ہو. اتنا بڑا مسئلہ، ایک کلمہ پڑھنے سے اتنی پابندیاں. ہاں میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کی زبان پہ مومن آدمی کی تعریف یوں کروائی فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ. آپ ایک نکیل زدے اونٹ کی طرح ہے. تنوتوش کتنا بڑا ہے، قد کاٹ کتنا زیادہ ہے، بفر جائے تو 10 بندے اسے سنبھال نہیں سکتے. لیکن چونکہ اس کی ناک میں نکیل ہے، ایک 12 سال کا بچہ اسے اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے نہ رکنے پر قادر ہے نہ چلنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے. چونکہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ قیدی ہو گئے شرع اسلام کے. سید الانام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ناک میں یہ کلمہ نکیل ہے اور اس نکیل کی رسی کا دوسرا سرا سرور کونین کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر مومن آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت مشکلات ہیں. اپنے مزاج کے خلاف، برادری کے رسم و رواج کے خلاف،
زمانے کی ترجیحات کے خلاف، وقت کے حکمرانوں کی رضا کے خلاف، اجتماعیت کے خلاف آپ بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا انہیں برداشت نہیں کرتی۔ سمجھیے گا، ایک ایک بات پہ اہانت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں 21ویں صدی میں کمپیوٹر کی دنیا میں یہ دین کی باتیں کرنے والے چھپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، برسر عام دین کے نام پہ توحید کے تبرے۔ لیکن آپ چونکہ مومن ہیں، آپ دنیا کے عام انسان نہیں ہیں، آپ کی ترجیحات وہ نہیں ہیں جو ایک دنیا دار کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ دنیا دار نہیں ہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے دنیا سے رشتے ناطے منقطع ہو گئے۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، دنیا سے نہیں، وہ جو آپ کی ظلم سے پیدا ہوئے، وہ جو آپ کی ماں کے قتل سے دنیا میں وجود پذیر ہوئے، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے اور آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا رشتہ ان سے بھی منقطع ہو گیا۔ یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کاٹ دیا آپ کو دنیا کے سارے رشتوں سے۔ اب آپ کے لیے معتبر رشتہ وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پہ استوار ہوگا۔ آپ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہاں صرف اتنا جتنا یہ دین آپ کو حق دیتا ہے۔ آپ کے پاس سارے زمانے کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، اگر آپ اس کلمے کے ساتھ مخلص ہیں، اس دین کے ساتھ آپ کا واقعی وہ تعلق ہے جو ہونا چاہیے، تو پھر دنیا بھر کے زر و جواہر جب کلمہ ڈیمانڈ کرے تو آپ کو سب چھوڑنا پڑیں گے۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو پھر یہ وفاؤں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، برادری چھٹ گئی، رشتہ دار ناراض ہو گئے، اپنے بیگانے بن گئے، دنیا کی نعمتیں چھن گئی، آئسولیشن کی زندگی، تنہائی کی زندگی، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ انسان یہ سب کچھ کیوں اختیار کرتا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ کیا اہل ایمان کا، ان کی خوبیاں بیان کی، پھر کافروں کا، یہود و نصارہ کا، ان کی عادات بیان کی، اور پھر فرمایا خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ ہوں گی مشکلات، قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی، لاشیں بھی تڑپائے جائیں گے، خون بھی بہائے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سب کا انجام کیا ہوگا؟ جب حق و باطل کے معرکے ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی مرتے ہیں، اہل کفر بھی مرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اہل کفر مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اہل ایمان مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، انہیں وہاں پھلوں سے رزق دیے جائیں گے، وہاں دکانداریوں کا جھنجٹ نہیں ہوں گے، وہاں بازار سجانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں یا منڈیوں کی، مارکیٹوں کی مشکلات اور ٹیکسز نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا ہے، مشکلات اس میں ہیں، آزمائشیں اور شدائد اس میں ہیں۔ اگر یہ تم نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق بتا لی تو پھر ایسی جنتیں ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل دیے جائیں گے، رزق دیا جائے گا، ان کے نام تو دنیا کی نعمتوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کی خاصیت کا مقابلہ کائنات کی ساری نعمتیں نہیں کرتی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کبھی نہ جھگڑنے والی، اخراجات کے لیے پیسوں کی کبھی نہ ڈیمانڈ کرنے والی، وہ فطری نقائص اور کمزوریاں جو دنیا کی عورتوں میں اللہ نے رکھی ہیں ان سب سے مبرہ یہی ہوں گی۔ اگر اہلیہ بھی نیک ہو اور خامد بھی نیک ہو تو دونوں جنت میں جائیں گے اور اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ دنیا کی کمزوریاں اللہ ذو الجلال والاکرام ساری دور کر دے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا کسی کو جی نہیں چاہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو مومن ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس میں دسترخوان لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ ذو الجلال والاکرام سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضور جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا جہاں سے ساری جنت میں پھیلنے والی نہریں نکلتی ہیں اس جنکشن اور مرکز کا نام جنت الفردوس ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ان کے لیے جنت الفردوس میں دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکلنے کو کبھی سوچیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اپنی سوچ و فکر اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کے تابع کرو، اپنا جسم و جان اور مال و منال یہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کے تابع کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا جنت کی ترغیب دی گئی، عمل بتائے گئے، صبر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، زکات دو، خرچ کرو، حج کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ اتنی مشکلات، بھئی ہم تو اسی کام میں رہے، وہ آزادی کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، جب چاہا اٹھ گئے، جب چاہا سو گئے، جیسے چاہا ویسے کر لیا، نہ چاہا تو چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، ایسا تو جانور کرتے ہیں، سچ یہ ہے جانور بھی ایسا نہیں کرتے، جانور بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اب کبھی نہیں دیکھیں گے، جانور پالنے والے بہت سارے دوست موجود ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، ان کا بھی شیڈیول ہوتا ہے، اتنے وقت تک جاگنا ہے، کھڑے رہنا ہے، کھانا کھانا ہے، مالک کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر جب تاریکی چھائے گی تو جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے یوں آرام کرنا ہے، اور صبح دم مالک کے اٹھنے سے پہلے جانور سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کرتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ انسان کو اللہ نے لالچ دیے ہیں، خوف اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ لالچ اور خوف دونوں مساوی چلتے ہیں۔ اگر دنیا کے لالچ اور خوف پہ کنٹرول کر لیا اور آخرت کا لالچ اور جہنم کا خوف اپنے مزاج پہ غالب کر لیا تو ایسی شاندار زندگی کہ کائنات کی ساری نعمتیں مل کے اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان جانوروں سے بدتر ہے انسان جانوروں سے بدتر۔ اپنی زندگی مرتب کرو، تیرا عقیدہ کیا ہے جو تیرا رب نے چاہا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، تیرا عمل کیا
اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو اس سے ڈیمانڈ کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور واللہ یہ اتنی بڑی نعمت جنت اللہ ذو الجلال والاکرام کی بنائی ہوئی اہل ایمان کے لیے اتنی بڑی نعمت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زندگی بھر، صحیح مسلم میں حدیث، زندگی بھر نعمتوں میں، آسانیوں میں، ناز و نعم میں اپنی مرضی کی زندگی جی کے گیا، کبھی گرم ہوا نہیں لگی، کبھی کوئی پریشانی مشکل نہیں آئی، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کا نافرمان تھا، شریعت کا باغی تھا، آزادی کی زندگی جی کے گیا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے حق دیا، ٹھیک ہے کرتا رہے جو کرتا ہے، اسے مہلت دی پوری، بھاگنے جہاں تک جاتا ہے، مرا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑا ہے، بتا میرے بندے کیسے گزار کے آیا ہے؟ اللہ اتنی شاندار، اتنی آرام دہ، اتنی پراسیش کہ زندگی بھر میں کبھی کوئی گرم ہوا نہیں لگی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے پکڑو اور جہنم کا ایک غوطہ دے کے لاؤ، باقاعدہ جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، کوئی ماہ و سال نہیں گزرائیں گے جہنم میں، ایک غوطہ دے کے واپس لایا جائے گا اور چلا رہا ہوگا اللہ یوں لگتا ہے جب سے پیدا ہوا ہوں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، بلا یعوذ باللہ۔ اور دوسرا بوڑھا جو 60-70 سال دین اسلام کی وجہ سے لوگوں کے تانے سنتا رہا، لوگ اسے برا بڑا کہتے رہے، مشکلات میں رہا، کھانا پورا نہیں ہوتا تھا، بتا میرے بندے تو کیسے آیا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے دین پہ رہا، تیری توحید کے لیے رہا، جیتا رہا، اور تو جانتا ہے کتنی مشکلات ہیں، ساری اپنی رام کہانی کہہ سنائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے لے جاؤ اور جنت کا ایک غوطہ دے کے لگاؤ، لاؤ، ایک غوطہ جنت کا رہا نہیں ہے، واپس آیا، بتا میرے بندے اللہ تیرا شکر ہے جب سے پیدا ہوا ہوں لگتا ہے جنت میں رہ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم جن لوگوں کو یقین ہو گیا نا اس جنت کے موجود ہونے پر، اس کے مل جانے پر، پھر ان کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ انسانی فطرت ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، دکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن جس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، جنت ہے، اس کے لیے پھر دنیا کے مسائل کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ بہت داستانیں ہیں صحابہ کرام کی، کھجور، چند کھجوریں جھولی میں، ادھر محاذ گرم ہے، یہ آیا حضور جنت کہاں ہے؟ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا حضور جنت کہاں ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے پیچھے جنت ہے۔ بہت سو نے دیکھا ہے احد پہاڑ، لیکن اس کے پیچھے جنت نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک رمز، اشارہ تھا کہ ابھی تو میدان میں اترے گا، جس قسم کا گمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، شہید ہوگا تو جنت ہے۔ واللہ حدیث میں آتا ہے یوں دامن جھٹک دیا، کہتا ہے اب دنیا کی کھجوریں کھانے کو جی نہیں چاہتا، جنت کی کھاؤں گا۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے وعدوں پر اتنا یقین، ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، ان کے لیے کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ پتھر کھا کے توحید کے نعرے لگانے والے، جن کے گلوں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت کے وعدوں پہ یقین رکھنے والے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ
اللہ عندہ حسن الثواب. کوئی گھر چھوڑ کے گیا ہے, کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے, کسی نے مال و دولت کو چھوڑا ہے, کسی نے خونی رشتوں کو چھوڑا ہے, کوئی باپ کو چھوڑا, کوئی بھائی کو چھوڑ کے گیا. کس لیے؟ ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے تمہیں یوں رہنا ہے, اب اسے چھوڑ دو, اب اسے چھوڑ دو, اب اسے چھوڑ دو. جس کو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دیا, حتیٰ کہ گھروں کو چھڑوا دیا ایمان نے, حتیٰ کہ میدان مقتل میں لا کھڑا کیا, حتیٰ کہ تیروں طوفان کی بارشوں میں انہیں کھڑا کر دیا, حتیٰ کہ خون سے نہلا دیا گیا, خاک و خون میں تڑپا دیا گیا. سلام من عند اللہ, آسمان سے آواز آتی ہے, یہ جو میرے لیے باطل عقائد کو چھوڑنے والے, میری توحید کے لیے شرک کے رستوں کو چھوڑنے والے, میری وحدانیت کے لیے 360 کی محبت عقیدت پرستش کو ترک کرنے والے, پھر اپنی برادریوں کو چھوڑنے والے, پھر اپنے خیش و اقارب گھر بار کو چھوڑنے والے, پھر میدان مقتل میں آنے والے, جہاد کرنے والے, ہجرتیں کرنے والے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں آسمان کا رب اعلان کرتا ہوں میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کی کوئی مثال تم نے سوچی نہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, بالکل ساتھ ہی فرمایا ہو دنیا والوں, یہ بڑی لمبی چوڑی مارکیٹیں, یہ تمہارے چلتے ہوئے کاروبار, یہ روپے پیسے کی ریل پیل, یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, یہ تمہیں رستوں سے بھٹکا نہ دے, یہ دنیا کی محبت تمہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی سے غافل نہ کر دے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یاد رکھو, جو ان مارکیٹوں کے لیے جیتا رہا, جو ان کاروباروں زر و جواہر کے لیے جیا, جو دنیا کی عزت شہرت کے لیے جیا, جو تعیشات کی زندگی پانے کے لیے آخرت کو بھلا کے اس کے پیچھے بھاگتا رہا, اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر اس کا انجام جہنم ہے, بئس المصیر, اور انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. ہاں, دو رستے ہیں, ایک منڈی مارکیٹ کا رستہ ہے, ایک دنیا کا رستہ ہے, اس کے آگے شیطان ہے, بہت ساری خواہشات کی تکمیل ہے, ذہنی آوارگی ہے, جسمانی بے راہ روی ہے, اپنی مرضی پر تمہیں اختیار ہے, جو جی چاہو تم کرتے جاؤ, شریعت کا کوئی لحاظ نہیں. یہ پرانی باتیں ہیں, 1400 سال پرانی شریعت ہے, یہ آج کے دور میں ویلڈ نہیں. ہاں, بہت زیادہ کرو, کلمہ پڑھ لو, تبرک حاصل کر لو, ملت اسلام میں داخل ہو جاؤ, باقی سارے کام اپنی مرضی سے کریں گے, خوشی غمی اپنی مرضی سے ہوگی, شادی بیاہ اپنی مرضی سے ہوں گے, ترجیحات کا تعین اپنی مرضی سے ہوگا. یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں. آج کے زمانے میں یہ قابل عمل نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ روپے پیسے کا حصول ہے, دولت کا زر و جواہر کا حصول ہے, اقتدار و شہرت کا حصول ہے. دنیا میں عزت تو اسے ملتی ہے نا جس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں. اللہ کہتے ہیں ہاں, دنیا میں شہرت بھی ملے گی, جھوٹی عزت کے مینار بھی استوار ہو جائیں گے, لوگ تمہیں سلیوٹ بھی کریں گے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, لیکن یہ بہت تھوڑا وقت ہے. متاع قلیل, یہ بہت تھوڑا وقت ہے. یہ ساری عزتوں کے بڑے بڑے محل زمین بوس ہو جائیں گے اور پھر تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے. اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی کیا؟ اس کی بندگی کرو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل غیر متزلزل غیر مشروط اطاعت اور پیروی کرو. کوئی دوسرا اور اہم نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت کے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے. تم یہ کرو. ہاں, مرنا تمہیں پھر بھی ہے. وہ محلات والے بھی مر گئے, تم کٹیوں میں رہنے والے, تم فٹ پاتھوں پہ سونے والے, تم یہ کچی پکی چٹائیوں پر زمینوں پر کمر لگا کے بے آرامی کی زندگی جینے والے, موت تمہیں بھی آئے گی. سنو, وہ جائیں گے جہنم میں جائیں گے, تمہارے لیے ہم نے جنتیں تیار کی.
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. تم یہ کرو. غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے. تمہاری سب سے بڑی ترجیح جنت کا حصول ہونا چاہیے. تمہارا اصل مسئلہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے ہمیشہ تیار رکھو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شریعت کو اپنے لیے معیار بناؤ. ہوں گے مسائل, ہوں گی پریشانیاں, ہوں گی غلطیاں تم سے. سنو, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ہم ساری معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے تم اس کے ساتھ مخلص ہو. مشکلات تو آئیں گی دنیا میں, پریشانیاں تو ہوں گی, یہ زندگی ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے قیدی کو قید خانے میں تنگی ہوتی ہے ویسے مومن کو دنیا میں تنگی ہوتی ہے. لیکن اس تنگی کا صلہ کیا ہے؟ ان مشکلات کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, فلاں پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں, حل ہو جائے گا. اچھا میرا یہ مسئلہ ہے, وہ فلاں صاحب کے پاس چلتے ہیں, اس کا چھو منتر آپ کا مسئلہ حل, اور حل ہوتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں, حل ہوتے ہیں. پیروں سے اولادیں ملتی ہیں, مزاروں سے دولتیں ملتی ہیں, مندروں سے حاجت روائی ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم, دیتے ہم ہیں, وہ سمجھتے یہاں سے ملا. ہم چلائے جاتے ہیں, پھر جاؤ, اس پہ تمہیں اعتماد نہیں رہا, اس کے وعدوں پہ یقین نہیں رہا, جنت کا لالچ نہیں رہا. تم ایک اولاد بیٹا پانے کے لیے, اپنے کاروبار کی ترقی پانے کے لیے, اچھی گاڑی کے لیے عقیدے کو فروخت کرنے پر تیار ہو گئے. تم اپنی زندگی, دنیا کی زندگی کی 30-40 سال کی آسودگی کے لیے غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے زمین میں آگ جھکانے پہ تیار ہو گئے. تمہیں اس کی رحمتوں پر, اس کے وعدوں پر, اس کی برکتوں پر یقین نہ رہا. جا, تو جہاں سے مانگتا ہے ہم دیں گے, تو سمجھے گا یہاں سے ملا ہے. نصلہ جہنم, پھر جہنم میں حساب کتاب کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضور مرگی کا مرض ہے, دورہ پڑتا ہے, شفا کی دعا کریں. فرمایا سنو, اگر چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں, آسمان والا شفا دے گا. اگر صبر کرو گی تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت اہم کتنی ہے, اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کالی کلوٹی سی موٹی سی عورت بڑے بڑے ہونٹوں والی جا رہی ہے. فرمایا لوگوں سنو, اگر کوئی جنتی دیکھنی ہے تو یہ جا رہی ہے, دیکھیں. حضور اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو میں اس بیماری پر راضی ہوں. ایک درخواست ہے, جب بے ہوش ہو کے گرتی ہوں, کپڑا ہٹ جاتا ہے, کبھی برہنہ ہو جاتی ہوں, اللہ یہ تیری بندی ہے, اس بیماری پر صبر کرتی ہے, تیری جنت پہ راضی ہے, میں تیرا نبی اس کے لیے ستر کی دعا کرتا ہوں. عرش والے جنت بھی دینا اور کبھی بے لباس بھی نہ کرنا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے ہیں. نتیجتاً یہ کمزور عورت کمزور ہوتی ہے نا, کمزور عورت کتنی لمبی ہوگی زندگی, 10 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, 60 سال ہوگی, 70 سال ہوگی, یہ صعوبتیں جھیلوں گی, اس کے نتیجے میں جنت ملتی. سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہنے لگا اللہ کے نبی وہ جو میرا پڑوسی ہے نا, اس کی کھجور ہے, وہ آ رہی ہے میرے رستے میں نے دیوار بنانی ہے, آپ میری سفارش کریں کہ وہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے. فرمایا ہاں بھائی, کھجور دیتا ہے, میں تو نہیں دیتا. فرمایا سنو,
میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، کھجور دے دے۔ کہتا نہیں دیتا۔ نصیب کی بات ہے نا، اٹھ کے چلا گیا، نہیں دیتا۔ اچھا، ابو دہداء رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، تو اللہ کے بندے تو جنت کے بدلے میں نہیں دیتا۔ جو موقع پرست تاجر ہوتا ہے نا، وہ پھنسے ہوئے گاہک کی پھر چمڑی اتارتا ہے۔ اس نے کہا اب کڑکی میں آیا تو مرضی کے پیسے لوں گا۔ کتنے پیسے لے گا؟ تجھے کیا دلچسپی ہے؟ کہتا یار اسے چھوڑ، بتاؤ کتنے لے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ ضمانت صرف اس کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا جو بھی کھجور لے کے اسے دے دے گا اس کے لیے۔ بتا بھائی کتنے کی دے گا؟ ابو دہداء تو کیا کرے گا؟ کہتا یار اسے چھوڑ، میں کیا کروں گا، بات کر کتنے کی دے گا۔ سن، میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے، وہ لے اور یہ کھجور مجھے دے دے۔ باغ میں کتنی ہے؟ 500 کھجوروں کے درخت۔ فرمایا جا، میرا باغ، زمین بھی تیری، کھجوریں بھی تیری، 4 دیواری ہوئی ہے، گیٹ لگا ہے، اپنے وقت کا بہترین قیمتی ترین باغ، اور میرے بھائیوں 500 درختوں پر مشتمل باغ کتنے ایکڑ کا ہوگا؟ مسئلہ ایسے کھجور کا نہیں ہے، مسئلہ جنت کا ہے۔ لالچ وہاں کی ہے۔ حضور میں دے آیا، حضور میں نے اپنا باغ دے دیا، یہ کھجور لے لی۔ فرمایا کتنی جنت کی کھجوریں ہیں جو ابو دہداء کے لیے جھکی ہوئی میں نے دیکھی۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے باغ کے اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے گھر والی کو آواز دی اللہ کی بندی آ جا، کوئی ساز و سامان ہے تو اٹھا۔ ابو دہداء کیا ہو گیا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ کتنے کا بیچا؟ کہا کھجور، جنت کی کھجور کے عوض بیچا۔ سبحان اللہ، جنت کا معیار کیا ہے؟ انہیں جنت کی لالچ کتنی ہے؟ وہ اللہ کی بندی اندر سے کہتی ابو دہداء اللہ کی قسم تو نے بہترین سودا کر لیا۔ وہ لوگ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں توحید کی بات کرنا، تمسک بالکتاب والسنہ کی بات کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی عظمت کی بات کرنا، یہ نہایت مشکل، واللہ اپنے آپ کو کانٹوں پہ گھسیٹنے کے یا گھسوانے کے مترادف ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، لوگ گالیاں دیتے رہے، برا کہتے رہے، توہین کرتے رہے، ہمیشہ بدزبانی کرتے رہے، ان پہ جملے اچھالتے رہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے اپنے دین پہ، اللہ کی توحید پہ قائم رہے۔ ان کا جسم و جان، ان کا مال و منال، ان کی توانائیاں، ان کی صلاحیتیں ساری رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت کے لیے، بندگی کے لیے صرف ہوئی۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے اولئک لہم عقبی الدار، ہم نے ان کے لیے آخرت میں بڑا شاندار گھر تیار کیا۔ اللہ تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ جنت عدن یہ جنت کی ایک ویلی کا، ایک علاقے کا باقاعدہ نام ہے، اور وہاں ویلیاں اور علاقے محدود نہیں ہوں گے، آپ ان کی پمائشیں نہیں کر سکیں گے، انسانی عقل و فہم سے ماورا ہے وہ چیزیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم میں ہے، ایک درخت جنت میں اتنا لمبا چوڑا ہوگا 100 سال آپ اس کے نیچے گھوڑا دوڑاتے رہے تو اس کا سایہ آپ قطع نہیں کر سکیں گے۔ 100 سال
اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور کائنات کے لوگوں اگر تمہیں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ جنت میں مل گئی تو یہ دنیا اور اس کے سارے زر و جواہر اور خزانوں سے قیمتی ہے۔ ایک نیزے کی جگہ ایک گز کتنا ہوگا، نیزہ کتنا ہوتا ہے، اتنا سا موٹا اور چند فٹ لمبا، اتنی جگہ اگر تمہیں جنت میں مل گئی، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے قیمتی ہے۔ واللہ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مشکلات ہیں نا، صبح دم اٹھنا، جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، سردی شدت کی ہے، دھند غضب کی پڑتی ہے، کوہر کے اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں گلی بازاروں میں، بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تب اس وقت اٹھنا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی دربار میں اس کے سامنے دامن پھیلا کے مانگنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، عرش والے تو اسے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں، تیری پکڑ سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، ہم تیری گرفت سے ڈرتے بھی ہیں، تجھ پہ یقین بھی ہے چونکہ تیرے ہیں، تیری توحید کا نام لیتے ہیں، تیرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، صرف باتیں نہیں بناتے، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب یہ مسلوں پہ ہوتے ہیں، جب کسی کونے میں کھڑے ہو کے یہ رو رہے ہوتے ہیں، عرش والے کو منانے کے لیے اس کے سامنے اپنے مسائل رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جہنم سے آزادی ہوتا ہے، جنت کا دخول ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے صاحبزادے سالم ابن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وقت کا حکمران عبد الملک بن حشام، عبد الملک بن مروان کہتا ہے یہ پھٹے پرانے لباس والا مفلوق الحال جس کا چہرہ اس کی فاقہ مستی کا غماز ہے، یہ کون ہے؟ تو آنے والوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے عمر، جس کا نام سن کے دنیا کے بڑے بڑے جابر حکمران کانپتے تھے۔ واللہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو عمر کا بیٹا آج، عمر کا پوتا آج یوں اتنے پرانے لباس میں بیت اللہ کا طواف نہ کر رہا ہوتا۔ بلایا سالم ہو، جی امیر المومنین سالم ہو، کہا میں تیرے باپ کا بڑا عقیدت مند ہوں، تیرے دادا کا بڑا چاہنے والا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کہا امیر المومنین اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امیر المومنین لاجواب ہو گئے، پیسے والوں کو پیسے کا زوم ہوتا ہے نا، اقتدار والوں کو اپنے اقتدار کی طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی ہمارے سامنے اکڑے گا تو اس کی روٹی بند کر دیں گے۔ پر یاد رکھو میرے بھائیوں، بڑے بڑے طاقتور دنیا میں رہے لیکن اللہ کی قسم دنیا سے گئے تو کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جو علم والا، جو رب کے ساتھ تعلق رکھنے والا دنیا میں رہا، دنیا ان کا نام لے نہ لے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے بڑے محلات ہیں۔ عبد الملک اپنے نمائندوں کو پیچھے لگا دیا، دھیان رکھنا جب بیت اللہ سے نکلے نا تو پھر بتانا، پھر بات کریں گے۔ وہ فارغ ہوئے نکلے، پیچھے چلا بیت اللہ سے تھوڑا دور جا کے، سالم اب تو آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں، اب فرمائیں کیا ضرورت ہے؟ کہا امیر المومنین آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟
دنیا کی یا آخرت کی؟ کہتا ہے آخرت کی ضرورت پوری کرنے کی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے، دنیا مانگو جو مانگتے ہو۔ کہا اللہ کے بندے دنیا نے تو میں نے اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، اس سے بھی جب مانگتا ہوں آخرت مانگتا ہوں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ان کی سب سے بڑی ترجیح اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا ہے۔ وہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، دشمنیوں میں، عداوتوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے دین سے متمسک رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنات عدن يدخلونها، ہم انہیں ایسی جنتیں دیں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یہ اکیلے نہیں ہوں گے، اگر ان کے باپ دادا نیک ہوئے تو وہ بھی وہاں ہوں گے، اگر ان کی بیویاں نیک ہوئی تو یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گی، اگر ان کی اولادیں نیک ہوئی تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور بات صرف اتنی سی نہیں ہے، وہاں جمع ہو جائیں گے جنت میں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جاؤ ان کے پاس، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ دنیا والے، دولتوں والے، بہت بڑے بڑے مالدار اور اقتدار رکھنے والے، یہ پیچھے بھاگتے تھے دنیا کی شہرتوں کے، اور لوگ بڑا سلیوٹ کرتے تھے، ان کی سواریاں آتی تھی، ریڈ قالین ان کی گاڑیوں کے، جانوروں کے پاؤں کے نیچے بچھائے جاتے تھے، لوگ منڈیروں پہ کھڑے ہو کے ان پہ پھول برساتے تھے، اور یہ بیچارے مولوی تھے، یہ دین والے تھے، یہ رب کے نام لینے والے تھے، یہ توحید کے علمبردار تھے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا 21ویں صدی عیسوی میں نام لینے والے تھے، لوگ انہیں تانے دیتے تھے، یہ مولوی آ گیا ہر مسئلے میں ٹانگ اڑاتا ہے، لوگ انہیں رسوا کرتے تھے، اوے توئے کر کے بولتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، جنت کیا ہے؟ تیرا رب کہتا ہے ہم فرشتے بھیجیں گے، مت دیکھو ان پیسے والوں کو، ان چودھریوں کو کتنے لوگ سلیوٹ کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ کتنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم قیامت کے دن تمہارے دروازوں پہ فرشتوں کو کھڑے کر دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، وہ تمہیں سلیوٹ کریں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آخری بات عرض کرتا ہوں، فرمایا اتدرون اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ، لوگوں کیا تم جانتے ہو جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ بتائیں، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا الفقراء، جن کے پاس دنیا کی دولتیں بہت زیادہ نہیں ہوں گی، المہاجرون، یہ زمینیں ان کے پاؤں کی زنجیریں نہیں بنیں گی، بڑے بڑے محلات رہنے کے لیے نہیں ہوں گے، وہ کرائے کے مکانوں پہ، کچی پکی جھوپڑیوں پہ، بے وقت اور بے حیثیت مسکنوں میں اپنی زندگیاں بسر کرنے والے، لیکن انہیں معلوم ہے ان کے رب کا دن کے وقت ان کے حق کیا ہے، انہیں معلوم ہے ان کے رب کا رات کے وقت ان پہ حق کیا ہے۔ کبھی دن میں اپنے رب کی رضا کے لیے بندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی دعوت دین لے کے اس میدان میں، کبھی اس میدان میں، کبھی ان کی باتیں کبھی ان کی باتیں، تان و تشبیہ، گالیاں، الزام سب سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکیوں میں جب دنیا سو رہی ہوگی، وہ کسی تاریک کونے میں، اندھیری کوٹھڑی میں کھڑے ہو کے سسک سسک کے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں گے۔ الفقراء المہاجرون، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ رب کے دین کے لیے برادریوں کو چھوڑنے والے، گھروں کو چھوڑنے والے، علاقے قربان کرنے والے۔ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ ایک رب کی پرستش کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہوں گے۔ تصد بہم الصغور یتقی بہم المکارہ، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، کبھی سرحدوں کا دفاع کرنے والے، کبھی اسلام کی علمبرداری کے لیے جہاد کی راہوں میں نکلنے والے، کبھی مشکلات میں اپنے بھائیوں سے تعامل کرنے والے، یہ سب سے پہلے ہوں گے جو اللہ کی جنت میں جائیں گے۔
اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، داستان لمبی ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ جائیں گے نا جنت میں، یہ فقراء کی جماعت، یہ کمزوروں کی جماعت، یہ 21ویں صدی عیسوی میں ملا ملوٹے جو لوگوں کی باتیں سن کے رب کے دین کی چوکیداری اور نوکری کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یہ جائیں گے جنت میں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو حکم دے گا، اوتوہم فحیوہم، جاؤ جاؤ جا کے انہیں سلام کرو۔ اللہ انہیں سلام کریں۔ نحن سکان السماء وخیرتک من خلقک، ہم آسمانوں میں رہتے تھے، یہ زمینوں میں رہنے والے، ان کی اوقات کیا ہے؟ اور جن کی جماعت، جن کے مقتدی، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم جا کے انہیں سلام کریں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا جب ساری دنیا کے پیچھے بھاگتی تھی، یہ میری تلاش میں لگ رہتے تھے۔ انہم کانوا عبادا، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مشکلات پریشانیاں سب کچھ جھیلتے رہے لیکن میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا۔ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں جنت کی راہ پہ لگانے کے لیے، یہ ہجرتیں کرنے والے، یہ مشکلات سہنے والے، یہ مالی قسمہ پرسی اور تنگ دستی کا شکار رہنے والے، یہ فاقہ کشی کر کے اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں تعلیم نہیں دلوا سکے، وحاجتہم فی صدرہ لا یستطیع لہا قضاء، اللہ کی قسم نبی کہتے ہیں علیہ السلام، ہاں ضرورتیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، لیکن اتنی فرصت نہیں ہوگی، اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ انہیں پورا کر سکیں۔ جاؤ انہیں جا کے سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے، کھڑے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، وہ جو مشکلات میں صبر کرتے رہے، وہ جو عداوتوں میں اللہ کے دین پہ قائم رہے، وہ جو استقامت کا، غیرت اور شجاعت کا، حمیت اور استقامت کا رستہ تم نے اختیار کیا، سلام علیکم بما صبرتم، ہم آسمان کے فرشتے تمہیں سلیوٹ کرتے ہیں، فنعم عقبی الدار، یہ جنت ساری اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ وآخر دعوانا کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔